بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 اگست 1900 بعد نماز فجر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی کاپی۔ نحمد بن صلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے بہت کچھ بنایا اور بنا کر انسان کے آنکھوں کے سامنے ڈالا۔ ان بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے بھی دکھلائے، دکان دکھائے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے، زمین دکھائی، زمین کا فائدہ حاصل کرنے کے طریقے بتلائے، اور مکان، سونا چاندی، تجارت، بھینس گائے سب کو دکھایا اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی دکھایا۔ پھر نبیوں کو بھیج کر اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا طریقہ بتایا۔ نبی طریقہ بتانے آئے کہ یہ سب کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، زمینوں سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات سے سب ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ جو کچھ زمین سے کر کے یا زمین سے دیکھ کر لا رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے، وہ بغیر زمین کے بھی دے سکتے ہیں۔ تمہیں جانداروں سے جاندار بنتے دکھائی دے رہے ہیں، جاندار سے جاندار نہیں بن رہے، اللہ بنا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو پتھر سے جاندار بنائے، خدا عاجز نہیں ہے، خدا کی کوئی بات کسی چیز پر موقوف نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کو ہدایت دینے کے لیے بھی کسی نبی کے پابند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر نبی کے ہدایت دی۔ ستارے، چاند، سورج، زمین و آسمان سے نہیں ہوتا۔ ہر حال اللہ انسان کے لیے فائدہ پہنچانے میں یا ہدایت دینے میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ جو کچھ جس میں ہوتا ہے، دکھا دے رہا ہے، وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کا عاجز اللہ نہیں ہے۔ کسی چیز کے بنانے کے لیے اللہ کی ذات کا یقین ہے کہ وہی بنا رہے ہیں، وہ سبحان اللہ ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، نقشوں کے خلاف خدا کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اس کو ثابت کر کے بھی دکھائے، کیونکہ جب کرتے دکھا دیتے تو ثابت ہو کر، لہذا اونٹوں سے اونٹ کے بجائے پتھر سے اونٹ پیدا کر کے دکھائی۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پالا، باغ بنایا۔ چھری کا کام کاٹنے کا ہے، مگر چھری چل نہیں رہی، مگر کاٹ نہیں رہی۔ اللہ نے نبیوں پر بھی رکھ کر زمین کے نقشوں کے خلاف کر کے دکھا دیا۔ آگ سے نہیں ہوتا، لہذا آگ کے طریقے چھوڑو، خدا کے طریقے اختیار کرو۔ سمندر سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا سمندر کے طریقے چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرو۔ اگر پتھروں سے انسان مرنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی قوم نے ان کو جب دین کا کام کیا تو پتھروں کیا، جس سے جسم چھپ گیا۔ اتنے پتھر مارے کہ پتھروں میں چھپ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر آدمی کے، حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ جتنے نقشے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان نقشوں سے جو ہو رہا ہے وہ خدا ہی کر رہے ہیں۔ اگر نبیوں سے ہوتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کیوں آرے سے کاٹے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آ سکے۔ اگر نبیوں سے ہوتا تو وہ یہاں زمین پر رہتے، لہذا اپنی بھی نہیں کرتے، بلکہ نبی راستہ بتاتے ہیں اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کا، لہذا نبیوں کو رکھ کے بتایا کہ نبیوں سے بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ہوں، اللہ نے ذہن میں ان کے یہ بات ڈالی کہ میں ہوں اللہ، سب سے زیادہ
جاننے والا یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے، تو اللہ نے ان کو بتلانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو ساتھ کر دیا۔ میاں تم تو بے کم علم تو رکھتے ہو، تم میں علم تو ہے لیکن صبر سے آتا ہے، تم میں صبر نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی کہ یہ اس بات کو بھی جان گئے کہ مجھے صبر نہیں ہے۔ خیر منت سماجت کر کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی والوں نے خوب ان کو کھلایا پلایا اور خوب توازی کی۔ جب دریا پار ہوئے تو کشتی میں سوراخ کی، پھر ایک مقام پر پہنچے جہاں کے لوگ آبادی کے باہر سے خضر علیہ السلام کو دیکھ کر آئے اور خوب خاطرداری کی۔ ایک لڑکا کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک آبادی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے کھانا پانی تک نہ دیا۔ جب گاؤں سے باہر صبح کو نکلے تو دیوار بنائی تو کیا دیکھتے ہیں موسیٰ کو صبر نہیں آیا۔ جاننے والے بھی بہت ہیں، تم اتنا ہی جانتے ہو اور کر سکتے ہو جتنا یعنی تم جانتے ہو، میں جتنا جانتا ہوں اور کرتا ہوں۔ مکے میں کفار مکہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی بات ان کے ہو تو بتاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اٹکائیں گے۔ یعنی چنانچہ کچھ لوگوں نے آئے اور کھلا کے کہا، ہماری پرانی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں اصحاب کہف کا واقعہ ان سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاؤں گا، یہ نہ کہا کہ انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بتانے والے ہیں، لہذا وحی بند ہو گئی۔ پھر وحی آئی، عرصے کے بعد پھر وحی آئی، آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اس سے معلوم ہوتا کہ کرنے والے کوئی اور ہے، آپ نہیں ہیں۔ حضرت ایک صحابی نے کہا، بیمان مذاق اڑانے لگے اور تانے کے طور پر کہنے لگے، ابھی کل نہیں آیا غرض۔ پھر وہی آئی کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اس سے معلوم ہوتا کہ کرنے والا کوئی اور ہے، آپ نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آج میں اپنی 100 بیویوں سے ملوں گا اور سب سے لڑکے پیدا ہوں گے، ان سے جہاد میں لے جاؤں گا۔ ایک لڑکا بھی پیدا نہ ہوا، جو ہوا وہ آدھا جسم کا اور ایک ہوا۔ اسی طرح ہر نبی کی زندگی میں چند ایک دو واقعات ایسے ملیں گے جس سے اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ساری دنیا کے نقشوں میں، نبیوں کے نقشوں میں، ملک و مال کے نقشوں میں جو بھی دکھائی دیتا ہے وہ سب اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، بذات خود نہیں ہو رہا۔ ہر نبی میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بات کہی گئی ہے۔